بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, ہم پلان تو یہ کر کے آئے تھے کہ ہم نے ایف بی آر کے شارٹ فال پہ انٹرنیٹ کے اوپر مریم نواز کی جو آج کی اسکالرشپ اناؤنسمنٹ کی تقریب تھی اس کے بارے میں بات کرنی تھی, لیکن ابھی ہماری ملاقات ہوئی ہے مطیع اللہ جان صاحب سے. تو اس کے بعد میرا سارا وہ جو مومنٹم ہے وہ چینج ہوا ہے. میں اصل میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں مطیع اللہ جان جیسے لوگ موجود ہیں اور کسی سوسائٹی کی اسٹرینتھ, پاکستان کی اسٹرینتھ اسلحہ, طاقت, پیسہ, زور, انفلوئنس, اسٹیبلشمنٹ, ان کی جیسے لوگ نہیں ہیں, بلکہ پاکستان کی اصل طاقت مطیع اللہ جان جیسے لوگ ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو انڈیپینڈنٹ ہوں, وہ لوگ جو کرٹیکل ہوں, وہ لوگ جو ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرنے والے ہوں, وہ لوگ جو سوسائٹی کو آگے لے کر جانے والے ہوں, ایسے لوگ جو ہے نا کسی معاشرے کی ہوتے ہیں. اچھا, مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک بات جو انہوں نے کی, آج ان کی تھوڑی سی میں تعریف بھی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ تعریف یہ ہے کہ انہوں نے 30,000 اسکالرشپس اناؤنس کی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, اور اس کے اندر وہ یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ یہ جو پاکستان کی بیسٹ یونیورسٹیز ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ نسٹ, جی اے کے اور فاسٹ کہ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں 30,000, جس میں 12,000 بچے ہیں اور 18,000 بچیاں ہیں, ان کو یہ اسکالرشپ دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ جو بچے یہاں سے ان اسکالرشپ کے ذریعے پڑھ کے جائیں گے, نکلیں گے, ان کے لیے ایک نئی اسکیم بھی حکومت پنجاب تیار کر رہی ہے. جو ڈگری لے کر نکلیں گے انہیں 1 کروڑ روپے تک انٹرسٹ فری لون دیے جائیں گے. زبردست. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے سر کہ صوبوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں, اور صوبوں کے پاس, یہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کے زمانے میں بھی اور نواز شریف صاحب کا جو 2013 سے 18 تک تھا, اس میں بھی انٹرسٹ فری لون کی اسکیمز مرکز نے تیار کرنے کی کوششیں کی, لیکن کوئی بھی نہیں کر سکا. ایک اس میں تبدیلی ہے, وہ یہ ہے کہ صوبوں کے پاس چونکہ پیسے زیادہ ہیں تو صوبے جو ہے اب یہ کام کریں تو زیادہ بہتر ہے. ہاں, لیکن ان کے پاس تو زیادہ پیسے نہیں ہیں, سرپلس تو انہوں نے پینشن فنڈ سے شو کیا ہے. اصل میں پرائرٹیز کا یہ بھی ایشو سننے میں آ رہا تھا, اس بارے میں بھی آپ کبھی پوچھیے گا کہ تمام وہ بڑی اچھی کوششیں کر رہی ہیں پنجاب میں اپنے تھوڑے سے پنجے گاڑنے کی. مختلف قسم کے جو کارڈز ہیں, صحت کارڈ, کسان کارڈ, باقی اسکیمز انہوں نے اناؤنس کی ہیں, لیکن سننے میں آ رہا تھا کہ شاید ان سارے پروجیکٹس پہ کچھ ریزرویشنز ہوں آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی کی وجہ سے, کہ جو بہت زیادہ اسراف ہے. دیکھیں, آئی ایم ایف کو کوئی ریزرویشن نہیں ہے سوائے 2 چیزوں کے. یہ جو سولرائزیشن کی پالیسی ہے اس پہ آئی ایم ایف کو اعتراضات ہیں, اور اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں جس انداز میں چلایا جا رہا ہے پاور سیکٹر کو, مجھے کوئی شک نہیں ہے اس چیز میں کہ آئندہ 2 سے 3 سال کے اندر آپ قطاریں لگی ہوئی دیکھیں گے ڈسکوز کے باہر. ڈسکوز سے مراد ہے پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز. مثلا اسلام آباد میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں آئی ایس کو, یا لاہور والے جو ہے لیس کو, کہ وہاں پہ لوگ قطار میں کھڑے ہو کے اپنے میٹرز ڈسکنیکشن کی درخواستیں کریں. آئی ایم ایف کیا کہتے ہیں کہ نہ لگائیں؟ نہیں, وہ بنیادی پرابلم کیا ہے؟ بنیادی پرابلم یہ ہے کہ یہ جو صوبائی اور مرکزی حکومت ہے یہ کنفیوزنگ سگنلز دیتے ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیپیسٹی ری پیمنٹ ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک ونٹر پیکج آیا. ونٹر پیکج کیا ہے بیسیکلی؟ ونٹر پیکج یہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی ری پیمنٹ ہے 2700 ارب روپے اس سال ایکسپیکٹڈ. یہ ہے آپ کے پاس بجلی سرپلس میں ہے سردیوں کے اندر. آپ اگر زیادہ لوگوں کو سولر جتنی تعداد میں امپورٹ ہو رہا ہے اور جس طرح سے آپ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صوبائی حکومتیں بھی اور مرکز بھی, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ کیپیسٹی ری پیمنٹ تو اپنی جگہ پہ کھڑی رہے گی, اور زیادہ تر لوگ اگر سولر پہ چلے گئے تو آپ کے بجلی کے بل جمع کروانے والا کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. اور یہ پیسے کہاں سے پورے؟ یہ پیسے کہاں سے؟ کیپیسٹی ری پیمنٹ سے حکومت اپنی جیب سے دے گی. یہ بہت بڑا ایشو ہے,
یہ بہت بڑا ایشو ہے. اسی لیے ونٹر پیکیج لے کر آئے تاکہ بجلی کی یوٹیلائزیشن بڑھے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. سردیوں میں 9 سے 12,000 میگا واٹ کی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے پاکستان, کنزمپشن ہوتی ہے سردیوں کے اندر. گرمیوں میں یہ 27 سے 32,000 میگا واٹ تک چلی جاتی کم ہے. از کم بڑھ جاتی ہے. جی, یہی پرابلم ہے اور یہی پاکستان کا مسئلہ ہے. تو کنفیوزنگ سگنلز نہ دیں. آئی ایم ایف کو قطعاً اعتراض نہیں ہوگا اگر جو سرپلس آپ نے ایگری کی ہوئے اس کے مطابق جنریٹ کریں. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ اسکیم اچھی ہے. آپ پیسوں کا پروڈکٹیو استعمال کریں یار. ایگزیکٹلی. آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف کے 3-4 ٹارگٹس ہیں جو پورے نہیں ہوئے. ان میں سے ایک ایف بی آر کا ریونیو شارٹ فال ہے, انڈیکیٹو ٹارگٹ ہے. آئی ایم ایف کا بہت بڑا جو وہ ہم نے ٹارگٹ مس کیا اسٹرکچرل بینچ مارک, جس کے لیے انڈیکیٹو ٹارگٹ کے لیے آپ کو ویور نہیں لینا پڑتا, اسٹرکچرل بینچ مارک کے لیے آپ کو ویور دینا پڑے گا. وہ کیا ہے, ہم نے 31 اکتوبر تک ایگریکلچر انکم ٹیکس کا لا سبمٹ کرنا تھا پارلیمنٹ میں. پنجاب نے پاس کیا ہے, اس میں ریٹ نہیں رکھا. اور یہ کیسی پارلیمنٹ ہے یار, ویسے میں کیا اس پارلیمنٹ کے بارے میں کہوں. یہ پارلیمنٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ ٹیکس لگائے. یہ پارلیمنٹ نے پاس کر دیا ہے بل اور ڈسکریشن دے دیا. رولز میں حکومت جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ کرتی رہے گی, فکس کرتی رہے گی. یہ پارلیمنٹ واقعی ربڑ سٹیمپ ہے. اب باقی صوبوں نے ابھی تک جو ہے وہ نہیں کیا. سندھ نے اپنا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے. کے پی پتہ نہیں کیا کرتا ہے, بلوچستان پتہ نہیں کیا کرتا ہے. پہلے تو آپ بڑے خوش تھے کہ کے پی چند دنوں میں کر دے گا. وہ جو واقعہ ہو گیا اسلام آباد کا, اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کیا کریں گے. تھا کہ اتنا آسان نہیں ہے ابھی, تو اس کے لیے ویور لینا پڑے گا. گیو اینڈ ٹیک ہے نا بھائی, گیو اینڈ ٹیک ہے, سیاسی گیو اینڈ ٹیک ہے. ویور لے لیں گے. اچھا, وہ جو صوبوں کی میں بات کر رہا تھا, صوبوں کا آپ یہ دیکھیں, صوبوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں. میں آپ کو بتا رہا تھا, آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں 3-4 سال پہلے کا فگر ہے, یہ 7 لاکھ پی این رکھ لی ہیں انہوں نے. 7 لاکھ پی این؟ جی. صرف پی این ہی کی جاب تھی وہاں پہ. یار پرابلم یہ ہے وہاں پہ نوکری کی کوئی اپرچونیٹیز تو ہے نہیں, تو انہوں نے کہا چلے پی این ہی بھرتی کر لیتے ہیں. حالانکہ بلوچستان جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے. ہاں بالکل. لیکن وہاں پہ چونکہ ایک کانفلکٹ زون بنایا ہوا ہے ہم نے, اور بنا بھی ہوا ہے, تو وہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ بدقسمتی سے اس طرح کی جابس کریٹ کر کے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ کر سکتے ہیں, کیونکہ نہ وہاں پہ آپ انٹرنیٹ کھلا دے سکتے ہیں, نہ وہاں پہ آپ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ریاست کو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں خطرہ ہے کہ اگر یہ چیزیں آ گئیں تو وہ جو لوگ منفی پراپیگنڈا پھیلاتے ہیں بقول ریاست کے, یا آزاد خیالات والے لوگ ہیں, تو وہ لوگ زیادہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور ریاست کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. اس میں بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے وہاں کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں وہ بھی ڈیولپمنٹ اسکیموں کے اندر انوالو ہوتے ہیں. اچھا جی. اور الیجلی ان کا بھی شیئر ہوتا ہے اس کے اندر. اچھا, یہ الیجلی بالکل. وہ تو الیجلی سب کا ہی ہوتا ہے یار, بلوچستان کا اکیلا بلوچستان کا زیادہ ہے. باقی تو آپ کے مرکز اور صوبوں میں اس طرح سے پارلیمنٹیرینز کی اتنی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہوتی. کانفلکٹ زون ہے نا, تو بندے راضی بھی تو رکھنے ہیں نا اپنے. بندے راضی رکھنے ہیں, یہ ملک چلانا ہے, ایسے ہی چلانا ہے ملک ہم نے. اچھا, انٹرنیٹ کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. ہاں جی. انٹرنیٹ پہ پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں میجر جنرل صاحب. جی. اب اندازہ کریں نا, آپ یہ اندازہ کریں کہ آپ متی اللہ جان صاحب سے بات شروع ہوئی تھی. آپ جن لوگوں کو اپنے لیے ریاست سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے یا لائنڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے فری لانسرز کو جو اس ملک میں ڈالرز لے کے آ رہے ہیں ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے, واڑ کے رکھ دیا ہے. ان کا خدا کا خوف کریں یار. کل پاشا والوں نے ایک بریفنگ کی اور بتایا, ایک میٹنگ تھی ان کی. پاشا کون ہے؟ پاشا ایک یہ جو انٹرنیٹ اور ٹیلی کام اور آئی ٹی کی لوگ ہیں, ان کا ایک ریپریزنٹیٹیو باڈی ہے. چلیں یہ لوگوں کو بتائیں نا تاکہ انہیں سمجھنے میں بنیادی طور پر انہوں نے بھی یہ کہا کہ پاکستان کو یہ جو انٹرنیٹ اور وی پی این اور یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں انٹرنیٹ کی وجہ سے پاکستان کی انٹرنیٹ یہ جو ٹیلی کام کی کمپنیز ہیں اور باقی جو آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کو لاسز ہو رہے ہیں. اللہ کا خوف کریں. اور ایک طرف ہم معیشت کی بات کرتے ہیں اور اکانومی کی بات کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید جو بڑے لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو معیشت اور یہ نقصان انٹرنیٹ یہ وہ ابھی تھوڑے ہیں, جو وہ بڑی جنگ لڑ رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کے خلاف,
اور اس کو لیے ساری آپ کو پتہ سینسرشپ نظر آتی ہے ہمیں، انٹرنیٹ اور تمام سوشل میڈیا اپلیکیشنز، تاکہ ان کا پروپیگنڈا مؤثر نہ ہو سکے. تو یہ بدقسمتی ہے. ایک طرف تو آپ انٹرنیٹ سٹی بنا رہے ہیں جی، نواز شریف انٹرنیٹ سٹی پنجاب میں، ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں اکانومی بہتر ہو، لوگ کام کریں، اور آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں اکانومی ڈیجیٹل ہو رہی ہے، اور دوسری طرف آپ یہ سب کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن شاید آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بھی زیادہ اہمیت کی عمل نہیں، کہ لوگوں کا روزگار، لوگوں کا بزنس، لوگوں کا کاروبار، اور آپ کے لیے جو آپ کی انا کی جنگ ہے وہ بڑی ہے. تو ٹھیک ہے، پھر آپ لڑتے رہیں بسم اللہ کر کے، ہم کیا کہہ سکتے اچھا، ہیں ایک اس میں. بات میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آئی ایم ایف کی جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک انڈیکیٹو ٹارگٹ ہے. انڈیکیٹو ٹارگٹ کے لیے ویور نہیں لینا پڑتا. آئی ایم ایف سے آپ کو کسی طرح کا یعنی ویور کی ضرورت نہیں ہے. وہ ٹارگٹ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 5 ماہ میں کوئی 338 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. یہ مہینہ بڑا کروشل ہے. یہ جو دسمبر شروع ہوا ہے یہ بڑا کروشل ہے. اس کے دوران بھی اگر شارٹ فال ہوا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہوگا، تو پھر آئی ایم ایف اپنی تجاویز کے ساتھ آئے گا. وہ تجاویز دیکھیں وہی ہوگی نا کہ ان کو آپ ایڈجسٹ کریں. کچھ لوگوں کا خیال ہے، ہمارے جو رپورٹر ساتھی بھی ہیں، یہ بتائیں وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. بتائیں ہمارے ساتھی ذوالفقار صاحب بھی ہیں لاہور سے، اور بھی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ جو فوکس کر رہے ہیں نا شارٹ فال پہ، کہ اس سے آئی ایم ایف کو بڑا کچھ ہو جائے گا. دیکھیں جس طریقے کی ایگریمنٹ اور ڈیل ہے اور انڈرسٹینڈنگ دونوں طرف سے شو ہوتی ہے، اس میں وہ شارٹ فال جو ہے وہ آپ پی ایس ٹی پی سے اور طریقے ہیں آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ شارٹ فال ٹیکس نہیں اکٹھا کر پا رہی حکومت، یہ ایک چیلنج ہے، لیکن اس کو کور کس طریقے سے کرنا ہے. جس طریقے سے پنجاب میں انہوں نے سرپلس کر لیا، بہت سارے طریقے ان کے پاس ہیں، وہ میرا خیال ہے ان چیزوں کو کور کر لیں گے وہ اس طریقے سے. ایک بات میں آپ کو ایک آپ نے منی بجٹ بھی کہا تھا، وہ تو آیا نہیں. میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں میری بات سن لینا. آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں، میں آپ کو آپ کے چیلنج کا چیلنج نہیں کر رہے. میں کہہ رہا ہوں شاید آپ ایک طرف کا ہی سوچتے ہیں، آپ تھوڑا سا براڈر پکچر میں آپ سوچیں، براڈر پکچر میں دیکھ. اور ہمارے ساتھی بھی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ آپ زبردست آدمی ہیں، لیکن شاید آپ اس براڈر پکچر کو دیکھیں گے تو شاید وہ چیزیں بہتر ہو جائیں. میری بات سن لیں آپ. میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں جناب کہ ایک آرڈیننس تیار ہے. وہ آرڈیننس یہ جو پولیٹیکل آپ کے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو جس حد تک وہ ڈیلے کر سکتے ہیں کریں گے، لیکن نہیں کر سکتے ہیں. یہ آرڈیننس کسی وقت بھی پرومولگیٹ ہو سکتا ہے. والا آپ نے فرمایا تھا، میں بالکل بتا رہا ہوں آپ کو. اور اگر اس مہینے کے اندر شارٹ فال ہوا جی، جو کہ ہوگا، کوشش کر لیں. یہ لنگڑیال صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، فائنانس منسٹر بھی کر لیں. یہ حکومت جتنا دل ہے زور لگا لیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کو 2 چیزوں پہ کنونس کرنا پڑے گا. آپ کو آئی ایم ایف کو یہ کنونس کرنا پڑے گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ انفلیشن کم ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ریونیو کم ہو رہا ہے. یا تو اپنا ٹارگٹ کم کروا لیں. اگر آئی ایم ایف یہ ٹارگٹ جو کہ کرنا بڑا مشکل ہے، اگر نہ کم ہوا تو آئی ایم ایف پی ایس ڈی پی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ ون آف دا آپشن ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی ایک لمٹ ہے، اس سے نیچے آپ نہیں کر سکتے. اچھا، حکومت جو کام کر رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ بھی دیکھ لیجئے گا آپ کے اس کے بارے میں آئندہ ود ان دس منتھ رائٹ سائزنگ کا پلان لے کر سامنے آ رہے ہیں. اناؤنس تو وہ کر چکے ہیں نا. نہیں ابھی کچھ اناؤنس نہیں کیا. نہیں، انہوں نے کہا نہیں تھا وہ جابس جو ساری وہ رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے. سن لینا، وہ 5-6 منسٹریز کا کیا تھا. ابھی اور منسٹریز پہ کام ہو رہا ہے، فائنل سٹیجز کے اوپر ہے، اور اناؤنس کر دیں گے. پھر کیا ہوگا، عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ میں نہیں جانتا. چونکہ وجہ یہ ہے اس حکومت کا مجھے جو نظر آیا ہے، اناؤنسمنٹ یہ بڑی بڑی کرتے ہیں، کرتے کراتے کچھ نہیں ہے. چلے آئی ایم ایف کا آپ بتا رہے تھے کہ ایک تو آئی ایم ایف کا وفد آئے گا فروری کے مڈ میں. 2 صورتیں کیا بتا رہے تھے آپ وہ بتائیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ مشکل یہ ہے اس ٹائم حکومت کی. اگر فروری میں آئی ایم ایف آتا ہے اور کہتا ہے جی مزید ٹیکسز بڑھا دیں آپ، فائدہ نہیں ہوگا اس ٹائم. کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ پہلے ٹیکس اکٹھے نہیں کر رہے آپ. پہلے ٹیکس نہیں، مزید ٹیکسز اصل میں اس ٹائم تھوڑا ہوگا نا. فائنینشیل ختم ہو جاتا ہے 30 جون کو. آئی ایم ایف نے انہیں کہا ہوا ہے کہ اگر شارٹ فال حد سے زیادہ ہوگا، لمٹ بھی دی ہوئی ہے جی، تو آپ کو کچھ چیزوں کے اوپر ٹیکس ریٹس میں اضافہ کرنا ہوگا. اچھا، اب حکومت کے ساتھ تک اس کو ریزسٹ کرتی ہے، کیا ٹارگٹ کو کم کروانے میں کامیاب ہوتی ہے، یہ دیکھنا باقی ہے. یہ آسان نہیں ہے اس کانٹیکسٹ میں
جس کانٹیکسٹ میں 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ حلف لے رہے ہیں. ہاں لیکن میں ابھی بھی پر امید ہوں. دیکھیں کوشش وہ پوری کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے ابھی پرسوں بھی کہا ہے کہ ابھی ہم اب گروتھ کی طرف توجہ دیں گے. تو اللہ کرے کوئی سبب وہ نکال لیں گے. آپ کیوں سمجھتے ہیں ایک بات اور بھی مجھے کہنے دیں. نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ کر لیں. کاریگر آدمی ہے وہ. 16 دسمبر کو 16 دسمبر مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہے. اچھا جی. پاکستان میں انفلیشن نیچے آ چکی ہے. جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتے تو ہیں کہ بڑا انڈیپینڈنٹ ہے. جو منسٹری آف فائنانس کو جو اطلاع دے رہے ہیں ابھی پہلے میٹنگ سے پہلے وہ یہ ہے کہ 150 بیسس پوائنٹس، لیکن منسٹری آف فائنانس چاہتی یہ ہے کہ کم از کم 200 بیسس پوائنٹس ٹھیک ہے اس میں کمی ہو. 15 پہ ہے یہ 13 پہ آ جائے، اور جون کے بعد اگلا جو جون ہے یہ سنگل ڈیجٹ کے اندر ہو. تو یہ ایک راستہ ہے جس سے گروتھ آ سکتی ہے. کیوں؟ اس ٹائم سب سے بڑی بینکنگ سیکٹر سے جو پیسے لے رہے ہیں وہ حکومت ہے. تو حکومت کا یہ جو ہے پریشر یہ کم ہو. اور لوگ کیا کر رہے ہیں، پاکستان میں عام بندہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے پیسے بینک میں رکھ رہا ہے. وہ بینک سے پیسوں کو نکالے اور کسی سیکٹر کے اندر لے کر جائے. وہ انگیج کرے نا اس کو، پیسہ تھوڑا سا موو ہو سرکولیٹ ہو تاکہ اکانومی جو وہ اسٹیگننٹ ہے وہ تھوڑی سی چلے. بھیا ہلے گا پیسہ چلے گا تو کاروبار چلے گا نا لوگوں کا کچھ نہ کچھ. لیکن ایف بی آر جو ہے وہ شارٹ فال ہے، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں. اور تاجر دوست اسکیم بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے بڑھ گئی. اور کل ایک ایڈوائزر ٹو پی ایم کے کہنے پہ فیصلہ باد کے ایڈوائزر ٹو پی ایم جی رانا ثناء اللہ، مجھے نہیں پتا، فیصلہ باد کے تو وہی ہیں، مجھے نہیں پتا نا، سن لینا بات. اچھا. ان کے انٹروینشن پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. ایف بی آر میں جیولرز تھے، اچھا، اور ریٹیلرز تھے. اچھا جی. اور وہ مزید انسینٹیو کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی. صحیح بات. ٹیکس تو دیتے نہیں ہے، اوپر سے مزید مراعات چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے جو مجھے آپ کی کنکلوڈ کر لیں، بات کو لمبی ہو گئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ خطرات ابھی ہیں، گیپس ہیں، چیزیں اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے ہونی چاہیے. لیکن کوشش یہ بھی ہے کہ حکومت یہ جو اعداد کا ہیر پھیر کر کے، وہ انفلیشن کا بہانہ کر کے، وہ تھوڑا سا نیچے کر کے اسٹیٹ بینک کا ریٹ، تو وہ کوشش کر کے کہہ دے کہ جناب سسٹم چل رہا ہے، اب تھوڑا سا ہمیں ریلیف مہربانی کریں تھپکی. لیکن وہ تھپکی کے لیے انکل ٹرمپ کی مدد بھی چاہیے. ہاں ہو سکتا ہے ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں. اس سلسلے میں پھر اسحاق ڈار صاحب کا رول زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ہو جائے، اسحاق ڈار صاحب کا ہو جائے، لیکن وہ ایک گیو اینڈ ٹیک ہی ہوگی. وہ گیو اینڈ ٹیک کیا ہوگی وہ پھر اس وقت دیکھیں گے جب یہ صورتحال سامنے آئے گی. نہیں، ہم آپ کو مسلسل اور تسلسل سے آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن وہ گیو اینڈ ٹیک تو ظاہر ہے ابھی نہیں آئے گی نا. جب وہ پریس ریلیز ان کی رپورٹ آ جائے گی آئی ایم ایف کی، پھر ہی بات چیت شروع ہوگی نا. کوئی اب کرنا کیا ہے بھائی. آپ نے کوئی پالیٹکس پہ بات کرنی ہے، اجازت لیں. نہیں میرا اجازت لیں، کافی ہوگی. مجھے یہ بتائیں، ایک آخری بات آپ بتا دیں. ایک بات مجھے بتا دیں، یہ آج کل جو بشرا بی بی اور ان کی آپس میں چل رہی ہے، بشرا بی بی کی بات کر رہا ہوں، اور چیف منسٹر کے پی کی لڑائی چل رہی ہے، وہ آپ کو لگ رہی ہے، اور صحافی بھی درمیان میں آ رہے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ یہ پتہ نہیں کیا ہے کہ سوال ابھی سارا جو فوکس ہے نا وہ بشرا بی بی پہ ہے. کیا بشرا بی بی نے سب کچھ عمران خان کے لیے کیا؟ دو بڑے عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ انہوں نے میرے کہنے پہ کی ہے. کہ وہ تو کہیں گے ہی، ہم نے کہا تھا. یا بشرا بی بی کوئی باریک واردات ڈال رہی ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا. آپ کا کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی انڈیکیٹ کیا تھا، اگر تو گرفتار ہوئیں وہ تو پھر تو میں سمجھوں گا کہ واقعی عمران خان اور وہ سارا کچھ جو اس کو روکنے کے لیے ہے. اور اگر وہ گرفتار نہیں ہوئی تو کئی سوالات ہیں. ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوئی، ان کو ضمانت مل چکی ہوئی ہے، ابھی بھی راہداری 23 دسمبر تک کی. تو اس سے بدلے گرفتار نہیں ہوں گے. ہاں دیکھتے ہیں. لیکن ان کا وہ جو آئی ایس آئی کے سابقہ ڈی جی تھے، ان کے ساتھ کوئی میرے خیال میں کیا ہے معاملات ہیں؟ وہ یہ نہیں مجھے پتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو اصل میں اب سارا ایک تو پی ٹی آئی جو بکھری ہوئی ہے وہ الگ چیز ہے، ہم بار بار اس پہ بات کر چکے ہیں. یہ جو عمران خان کا مسئلہ ہے بشرا بی بی کے ساتھ، یہ اس میں بہت زیادہ ایک گیم ہے. وہ گیم یہ ہے کہ عمران خان کا تو اعتماد ہے بشرا بی بی پہ،
اور جنرل بلیف یہ ہے کہ بشریٰ بی بی نے ڈاج کیا ہے ہمیشہ، بشریٰ بی بی کی وجہ سے عمران خان اندر ہیں. بشریٰ بی بی آپ کے بقول اللیجڈلی فیض حمید اور وہ نیکسس بھی تھا سارا، ملنے سے لے کے آگے سارے سین تک، کرپشن کی ساری داستانیں بھی ان کی اور ان کی دوستوں کی ہیں. تو جو اعتماد ہے عمران خان کا ان پہ، وہ اس کو لے کے کیا عمران خان کے ساتھ رہتی ہیں یا کوئی وہ باریک واردات ڈالتی ہیں. ابھی تک دو چیزیں تو وہ کر چکی ہیں. ایک وہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا جس پہ ہم نے بات کی، جس میں انہوں نے سعودی عرب کا نام لیا، وہ بہت اہم ہے. میری بات یاد رکھیے گا، اس کو آپ کانسپریسی تھیوری سمجھیں، اس کو آپ کچھ بھی سمجھیں. ایک وہ پوائنٹ ہے جو ان کی باریک واردات میں شامل ہوگا اگر کوئی باریک واردات ہے. نمبر 2، یہ جو سارا ڈی چوک والا معاملہ ہے، اور ڈی چوک میں معاملے کے بعد ان کا جانا اور پھر غائب ہو جانا سین سے، اور پھر وہ لڑائی ساری، کیا وہ واقعی پارٹی کو اللیجڈلی یہ کہا جا رہا ہے، ایک تاثر ہے یہ کہ وہ یقینی طور پہ عمران خان ان سے مخلص ہیں. وہ کتنے مخلص ہیں میں ذاتی طور پہ نہیں کہہ سکتا، ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آئی. مجھے شک ہے. تو وہ ڈی چوک پہ لا کے پارٹی کو ایک اتنے برے سٹیج پہ لا کے پھر یہاں پہ آگے مارکوٹائی بھی ہو گئی، اب بہت سارا ایک کیوس بھی مچ گیا جس کو حکومت کور کرنے کی کوشش ناکام کوشش کر رہی ہے. تو یہ بھی ایک باریک واردات ہے ان کی اگر ہے تو یہ دو بڑے سوالات ہیں ان کے کردار کے حوالے سے. میں سعودی عرب کا اس لیے آخری بات کر لوں، بات بہت لمبی ہو جائے گی، کر رہا ہوں. میں نے اس دن بھی ایک انٹرویو میں بات کرنے کی یہ کوشش کی تھی کہ یہ بیان کیوں دیا گیا ہے، یہ بیان کیوں دیا گیا ہے سعودی عرب کے متعلق، اور ایم بی ایس کا آنے والے دنوں میں جب ٹرمپ آ جائیں گے تو کیا کردار ہونا ہے، اور اس بیان کی کیا سے کوئی لنک جوڑا جائے گا جس طریقے سے حکومت نے ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی. اور سنا ہے کہ ایم بی ایس پاکستان بھی آ رہے ہیں. آئیں جی صاحب، بسم اللہ جناب، سعودی شہزادے ہیں، ولی عہد ہیں، آئیں یہاں آئیں، یہاں ان میرا کے خیال ہے کہ اسی کوئی کے ریاض ساتھ فیسٹیول یہاں بھی کریں ان کے لیے. میرا خیال ہے کہ اسی کے ساتھ میرے خیال میں ہم اجازت چاہتے ہیں. انٹرنیٹ سے لے کر نواز شریف انٹرنیٹ سٹی سے لے کر انٹرنیٹ ورلڈ تک ہاں ہم نے ساری باتیں کر لی ہیں، اور اس کے ساتھ بشریٰ بی بی کا بھی ذکر کیا ہے، پاکستان کی اکانومی کے اوپر بھی بات بشریٰ کی بی ہے. بی کے پتہ نہیں کیوں آج کل آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں پیچھے نہیں پڑا ہوا، میں تو پاکستان میں ریلیونٹ ہیں. وہ اچھا ریلیونٹ، مجھے تو نہیں ریلیونٹ ان کو بنایا جا رہا ہے، نہیں ہیں ریلیونٹ. ریلیونٹ عمران خان ہی ہے بس. نہیں، عمران خان کی وجہ سے میں وہ آپ کو مزے ریلیونٹ ہے کی نا. بات بتاؤں، آخری بات یہ آپ نے سنی ہوگی، وہ ویڈیو نکال کے سن لیجئے گا، پروگرام بہت لمبا کر دیتے ہیں آپ. ڈی چوک میں بھی، ڈی چوک سے پیچھے جب مظاہرین یہاں پہ تھے، جب علی امین گنڈا پور کی ویڈیوز آ رہی تھیں کہ ان کو مار وہ بوتلیں شوتلیں کہ ڈی چوک چلو، تو بہت سارے لوگوں نے یہ نعرے لگائے تھے کہ ہم بشریٰ بی بی، علی امین گنڈا پور کو نہیں جانتے، ہم عمران خان کو جانتے ہیں، ہم عمران خان کی رہائی کے لیے یہاں آئے ہیں. میٹر صرف عمران خان کرتا ہے، باقی ساری جو گیمیں ہیں وہ چلاتے رہیں. ہو سکتا ہے یہ علی امین گنڈا پور اور بشریٰ بی بی کا بھی کوئی نیکسس ہو پولیٹیکل پیچھے. تو یہ بہت سارے کویشچن مارکس ہیں ابھی، اور بہت سارے کانسپریسی تھیریز آتی رہیں گی، سوالات آتے رہیں گے، لیکن نتیجہ وہی ہے جو حکومت کے حق میں ہے کہ آپ جتنی مرضی یہ باتیں کریں گے، ہم کریں گے، پھیلائیں گے، نیگیٹیوٹی پروموٹ کریں گے، پی ٹی آئی والی ساری گروپنگ بتائیں گے، تو وہ ڈیوائڈ اینڈ رول میں تو وہ خوش ہے. میرے خیال میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں، اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.